بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہمارے حالات ہمارے خیالات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ صابر۔ بات کرتے ہیں سیاسی موسم کی، جو کہ بہت ہی گرم چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کی گرفتاری اور ایک طرف سوشل میڈیا پہ کی جانے والی ٹرولنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر صحافی ناصر نقوی صاحب، جن سے گفتگو کریں گے۔ جی سر، کیا خیالات ہیں آپ کے اس بارے میں جو شہباز گل کی گرفتاری ہوئی ہے، اور دوسرا جو ایک حوالے سے سوشل میڈیا ٹرولنگ کا عمل لایا گیا پی ٹی آئی کے جانب سے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں خدیجہ، شہباز گل کی گرفتاری کوئی انہونی نہیں ہے۔ اسی کے جس انداز میں وہ ایک دن پہلے بولے ہیں اور ایک نجی ٹی وی پہ انہوں نے بہت زیادہ یعنی مادر پدر آزادی کا اظہار کیا، تو انہیں سیاستدانوں کو بھی نہیں چھوڑا، قومی اداروں کو بھی نہیں چھوڑا، اور خاص طور پر اپنی پاک آرمی کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی، جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اکسا رہے ہیں وہ، اور ان کے جو ہمواری ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ایک باقاعدہ پارٹی ہے، اور فوج جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، جبکہ اس کے افسران جو ہیں وہ شاید ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ تاثر دینا جو ہے یہ سیدھا سیدھا بغاوت کے لیے اکسانے کی بات ہے۔ لہذا جب وہ اس قسم کی زبان بولیں گے تو مادر پدر آزاد تو نہیں ہے، پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، اس کا ایک قانون ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ کو بولنے کی اور تقریر کی آزادی ہے، تحریر کی آزادی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے کیوں کیا، صحافت پہ اثر آ گیا اور آزادی صحافت کے جو ہے وہ قتل لگانے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ نہیں، یہ پارٹی بن گئے۔ اصل میں جرنلزم میں پارٹی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی صحافی بھی ہو، جو دیکھ رہا ہے اس کی رپورٹ کریں، عوام تک اس کی آگاہی دیں، نہ کہ کسی کا اپنا موقف۔ ہاں، اپنا موقف دیں جہاں آپ اپنا تجزیہ کر رہے ہوں۔ اسی طرح جو شہباز گل صاحب تھے وہ کوئی ہفتہ 10 دن سے بہت زیادہ بول رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے سب دیکھا ہے، میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے لیے سب چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو امریکہ کے شہری ہیں، پاکستان کے شہری بھی نہیں ہیں۔ تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے نادان دوست ان کے لیے گلے کا پندہ بنیں گے، اور بظاہر وہ بنتے جا رہے ہیں کہ ایک طرف فارم فنڈنگ کیس ہے جس میں عمران خان جو ہے نااہل ہوتے لگ رہے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو وقت بتائے گا، اور دوسری جانب جو ہے ان کی پارٹی کو بھی خطرہ ہے، تیسری جانب جو ان کے ہواری ہیں، ان کے نادان دوست ہیں، وہ ایسے بڑھ کے بڑکے مار رہے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس کا کیا بھگتنا پڑے گا عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو۔ کیا یہ سب کچھ پریشر ہی ہے ان پر؟ مزید پریشر بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں، یا غلطیاں کہہ رہے ہیں، یا انجانے میں نہ انجانے میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں، نہ انجانے میں نہیں کہتا، لیکن ظاہر ہے کہ تجربہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تجربے کا دوسرا متبادل کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ان کے پاس تجربہ اتنا نہیں ہے، اور ان کی صفوں میں کوئی نادان دوست ہیں، پھر کوئی اس پارٹی کا ہے، کوئی اس پارٹی کا، سب اکٹھے کیے گئے تھے، وہ ہاک کے اکٹھے کیے گئے تھے، یا کسی لالچ میں اکٹھے ہوئے تھے جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کی تھیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان میں سے چند ایک ہیں اپنے، تو ان کو عمران خان صاحب بولنے نہیں دیتے۔ عمران خان صاحب کا اپنا ایک موقف ہے، اس میں لگے۔ اب سوشل میڈیا کی جو بات کریں، جو ٹرائل کی بات کر رہی ہیں آپ، جس کو ٹرائلنگ کہہ رہی ہیں آپ، کہ سوشل میڈیا ٹرائلنگ، وہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ تھا کہ جس دن سے یہ کوئٹہ کا حادثہ ہوا ہے نا، افسوسناک، جس میں نائک سے لے کے جنرل تک شہید ہوئے، یعنی 6 افراد شہید ہوئے، 6 فیملی دنیا میں جو ہے نا وہ نشانہ بنی اس حادثے کا، اور پاکستان میں خاص طور پر اس پہ افسوس کیا گیا۔ ان لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کا مذاق بنایا اور اس کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ تو ایک صاحب تو پکڑے گئے، منیب صاحب، انہیں نے پہلے معذرت کر لی، اب پھر ایک صاحب پکڑے گئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن قومی مفاد میں اس طرح کی غلطیاں معافی نہیں ہوتی، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا، ایسا لگ رہا ہے جس طرح وزیر داخلہ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کی زبان اب ادھر سے بولی جا رہی ہے کہ نہیں چھوڑوں گا کسی کو، تو وہ کہتے ہیں میں چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جو مملکت کے خلاف بات کرے گا، جو اس میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا، جو امن عامہ اور سلامتی کے خلاف بات کرے گا، اس کو ضرور سزا ملے گی۔ تو سچویشن کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے جذبات ہیں، کیا وہ کچھ زیادہ نہیں ہو گئے؟ کیا وہ اپنے معاملات اور جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے وہ آؤٹ نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، پہ پریشر بھی ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کو میں کہتا ہوں ٹائیگر زخمی ہے، اور زخمی ٹائیگر جو ہے وہ اور خونخوار ہو جاتا ہے، اور ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ نہ میں چین سے بیٹھوں گا، نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا۔ حالات سیاسی خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا، فارن فنڈنگ میں جو معاملات ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کی چیزیں سامنے آئیں گی، تو ایسا لگ رہا ہے اب 2 گروپ بنے ہوئے ہیں۔
مطلب تجزیہ کاروں کے بھی، مبصرین کے بھی، صحافیوں کے بھی دو باقاعدہ ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح مختلف گھروں میں بھی دو دو گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک پی ٹی آئی کی حمایت میں، ایک پی ٹی آئی کی مخالفت میں، وہ موجودہ حکومت کی حمایت میں ہوں یا ان کے حمایتی ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا نون لیگ کے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دو گروپ واضح طور پہ بنے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ سیاست میں ابھی انتشار موجود ہے، اور وہ انتشار ہمیں کدھر لے کے جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ استحکام پاکستان کے لیے کوئی اچھی نوید نہیں ہے، اچھی خبر نہیں ہے، افسوسناک ہے۔ عمران خان صاحب کو حالات سے سیکھنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے۔ اقتدار کبھی بھی نہیں، اقتدار صرف اللہ کا ہے جو ہمیشہ رہے گا، باقی اقتدار آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج انہیں گرا دیا گیا بقول ان کے کہ ان کی حکومت زبردستی گرا دی گئی، کسی سازش کے تحت گرا دی گئی، تو کل وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ وہ پاپولر آدمی ہیں تو اپنا سیاست کریں، اپنا منشور دیں، قوم کو اکٹھا کریں، عوام کو اپنے ساتھ لائیں اور اپنے ورکر کے ساتھ چلیں، لیکن زبان اور کلام کا خیال رکھیں، احتیاط کریں۔ یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گی، جو سوشل میڈیا ٹرائلز جو یہ آیا ہے حوالے سے جو بھی منظر سامنے آیا ہے، تو پی ٹی آئی اس حوالے سے کہنا تھا کہ یہ فیک اکاؤنٹ سے ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، تو کیا یہ سازش کوئی بیرونی سازش ہے یا کوئی اپوزیشن پارٹی کی اسٹریٹجیکل سیل ہے جو استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاست میں سارے کام ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے خود بھی کیا ہے، اس لیے کہ جو آپ کی حقیقی جرنلزم ہے، حقیقی صحافت ہے، حقیقی میڈیا ہے، عمران خان صاحب نے 3.5 پونے 4 سال اس کا بیڑا غرق کیا اور اس کے خلاف رہے، سوشل میڈیا کو ہوا دی، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے وہ خطاب کرتے تھے، میڈیا سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یہ انہی چیز کا رد عمل آ رہا ہے، یہ سامنے چیزیں، اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ گروپ جو انہی کے ہیں، اور گروپ جو پکڑے گئے ہیں جو لوگ، وہ بھی انہی کے پکڑے گئے ہیں، انہی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر سے ہمیں آرڈر تھا، جو ہمیں حکم ملتا ہے اس کے مطابق ہم سوشل میڈیا پہ پیغام دے دیتے ہیں، ہم ٹویٹ کر دیتے ہیں، ہم ٹویٹ کا ری ٹویٹ کر دیتے ہیں، ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، تو ہم بغیر اپنے تحریک انصاف کے حوالے سے یا اپنے نظریات کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنی قیادت کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو غلط ہے۔ اگر مملکت کے خلاف جا رہی ہے یا اگر معاشرے کے خلاف بات ہو رہی ہے، عوامی سطح پر اگر انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے، تو نقص امن کا جو اندازہ لگا کر اگر حکومت اس کے انتظام کرے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عام شہری کو وہ امن اور سلامتی کی فضا قائم کر کے دے تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ جی ناظرین، تو آپ کی گفتگو سنی، آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیجیے گا۔ اپنے میزبان خدیجہ صابر کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔